چھوڑ نہیں سکتے اور بلی ان کی اوڑھنی پر لیٹ گئی تو اوڑھنی اس کو ابا کہتے ہیں عربک میں، انہوں نے اتنا حصہ کاٹ دیا، بلی کو اٹھایا بھی نہیں اور جا کے مصلی کے اوپر وہاں پر لیٹ نہیں ہوئے، جا کر نماز بھی پڑھائی۔ تو یہ میسج تھا اسلام کا، یہ میسج تھا خدا کا کہ پوری کائنات کے لیے، یعنی ہمارے حضور بالکل ایک طرف یہ سندیش اور دوسری طرف ذاکر کا چہرہ ہے۔ میں حنیف شاستری جی کے پاس جاؤں گا کہ جو صوفیزم آج کا وشے ہے، اسلام میں صوفیزم بھارت میں ہی آیا ایسا ذاکر کہتا ہے۔ ہم وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ بھارت میں اسلام آنے کے بعد یہاں پر جو سادھو سنتوں کے رواج تھے اس رواج سے صوفیزم یہاں شروع ہوا، یہ اسلام کا اصلی سوروپ نہیں ہے۔ قرآن میں کہیں پر بھی صوفی کا الیکھ نہیں ہے، آپ کیا پرکاش ڈالیں گے؟ صوفی سے مراد یہ نہیں سمجھ پائے ہیں۔ قرآن شریف میں سورہ عمران میں 103 نمبر کا آیت ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ امتوں یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف، ایسا کر کے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آدیش ملتا ہے کہ تمہارے امت میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہونا چاہیے جو گمراہیوں سے لوگوں کو بچائے اور نیک صلاح دیتا رہے اور نیک اعمال کرنے کی پریکٹس کراتا رہے۔ اس طرح سے تو ایسے لوگوں کی دعائیں، ایسے لوگ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ صوفی سے یہ جب آیت نازل ہوئی تو مولانا مودودی اپنے تحفظ القرآن میں لکھتے ہیں، ابن کثیر میں ایک بات آتی ہے کہ یہ جب آیت نازل ہوئی تو 300-400 لوگ اصحاب صفہ، بخارا میں یہ اصحاب صفہ لوگ، جو صفہ ایک چبوترے کو کہا جاتا ہے، وہ وہاں سے اپنے والنٹیئر کے روپ میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنے آپ کو سمرپت کیے کہ آپ جو بھی کہیں۔ تو یہ چپ چاپ رہتے تھے، جو بھی ان کو آدیش ملتا تھا یہ کر کے چپ چاپ رہتے تھے۔ پھر سورہ بقرہ میں بھی ایک آیت نازل ہوتی ہے کہ تم چپکے سے دو یا کھلے ہاتھ دو، یہ ان کو اپنے مال و زر میں سے ان کو دیا کرو، کیونکہ یہ اپنے لیے کہیں کمائی کرنے نہیں جاتے، اپنے پیٹ کے لیے کہیں مانگنے نہیں جاتے، کہیں ہاتھ پھیلانے نہیں جاتے۔ یہ سورہ بقرہ کے 73 نمبر کے آیت میں یہ بات آتی ہے۔ تو اسی وقت سے یہ لوگ، ان کو اصحاب صفہ جن کو کہا جائے، یہ صفہ جو ہے جب آئے تو یہ اون کا جھگولا جیسے پہنا کرتے تھے، اس پہ بھی ان کو صوفی عربی میں اس کو بھی کہا جاتا ہے، تو اس لیے ان کا نام صوفی پڑا۔ مطلب اس کا مطلب جو ذاکر بولتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ تربیت کے لیے رکھے گئے تھے کہ اللہ کے نبی کے سامنے یہ جیسے جیسے تربیت پائیں ویسے ویسے عوام میں لوگوں کو سکھا دیں تاکہ گمراہیوں سے لوگوں کو بچائیں اور اللہ کے راستے میں لوگوں کو جوڑتے رہیں۔ لیکن جن کو گمراہی سے بچانے کے لیے لایا گیا، ذاکر تو ان کے بارے میں ہی گمراہ کر رہا ہے۔ نہیں تو ان کی ناسمجھی ہے، یہ سمجھ نہیں پائے ہیں، یا قرآن شریف کی یہ آیت ان کو نہیں مل پائی ہے، یا سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ عمران کے 103 نمبر کے سورہ آیت میں ہے۔ بالکل، میں عارف بیگ جی کے پاس جاؤں گا۔ آپ اتنے سینئر پولیٹیشین ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ کئی بار دھرم کا راجنیتک استعمال کے لیے بھی ذاکر جیسے مہروں کا اپیوگ کیا جاتا ہے، اور تھوڑے دیر پہلے مولانا ساحل جی نے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا۔ کیا ذاکر نائک کے پیچھے کچھ ایسا بھی راجنیتک مہرہ کے طور پر اس کو یوز کیا جا رہا ہے، کسی دیش کے دوارا، کسی دل کے دوارا؟ آپ نے الیکھ کیا تھا سہیل جی نے تھوڑی دیر پہلے کی کانگریس کے دوارا، آپ کیا کہیں گے؟ میں اس طرح اپنی بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جو آپ چاروں طرف اسلام کو پھیلا ہوا پا رہے ہیں، یہ صوفیاء کرام ہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اور جیسا آپ نے فرمایا، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیری، آپ جب یہاں تشریف لائے ہیں تو خواب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نردیش دیا کہ تم اجمیر جاؤ، ہندوستان جاؤ اور
ख्वाब में आपको अजमेर और हिंदुस्तान दिखाया गया, तो आप खुद इस बात का अंदाजा लगाओ कि इस अजीम शान शख्सियत ने, जिसको आज हम गरीब नवाज कहते हैं, हजरत ख्वाजा साहब कहते हैं, इन्हीं की वजह से आज लाखों की तादाद में हिंदुस्तानी भाई इस्लाम के दायरे में आए। और उन सूफिया इकराम को अगर हम ये कह दें कि ये गलत लोग थे या इनका रास्ता ठीक नहीं था, तो मैं उस आदमी से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, जाकिर साहब कह रहे हैं, वो ठीक तरीका नहीं है। आज करोड़ों की तादाद में ख्वाजा गरीब नवाज से अकीदत रखने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब के सब अवाम हिंदुस्तान के आज लाखों की तादाद में रोजाना सुबह से लेकर शाम तक अजमेर शरीफ जाने वालों की तादाद लाखों में है। और ये मैं समझता हूं कि राजस्थान का वो शहर है जो ख्वाजा साहब की वहां मौजूदगी की वजह से इसकी इकोनॉमी चल रही है। बिल्कुल, लेकिन ऐसी जगह को तोड़ने की बात करता है, जाकिर कहता है कि उसको तोड़ दो। मैं जाकिर साहब से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूं। ये बिल्कुल, आप जिस जगह की इतनी पवित्रता बता रहे, देखिए जाकिर उसके बारे में क्या कहता है, सुनिए।